الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، آج رجب کی 27 تاریخ ہے۔ جو رات گزری، اس رات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کا معجزہ دیا گیا۔ اگرچہ بعض سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے، لیکن بعض دوسرے سیرت نگار اس قول کی تردید کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور راجح بات یہی ہے کہ اسراء و معراج کا واقعہ کس سال پیش آیا اور کس مہینہ اور کس تاریخ کو پیش آیا، اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ یقیناً یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک عظیم واقعہ تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنائے گئے، آپ کو حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، یعنی پہلے آپ اللہ کا دین اپنوں کو پہنچائیے، پھر آپ کو حکم دیا گیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی آپ اب اس دین کی دعوت کو علانیہ دیجیے، دوسرے لوگوں تک اللہ کا یہ دین پہنچائیے۔ جب توحید کی صدا مشرکین کے کانوں تک پہنچی تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توفیق سے نوازا، اس نے اسلام کو قبول کیا، اور اکثریت آپ کی مخالفی رہی، طرح طرح سے ستایا گیا، مخالفت کی گئی، اذیت دی گئی، شاعر، جادوگر، دیوانہ اور بھی دوسرے القاب دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو اگرچہ اسلام کی دولت سے مالا مال نہ ہو سکے، لیکن آپ کا دفاع کرتے رہے، آپ کی حمایت کرتے رہے، مشرکین کے شر سے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوئیں، آپ کی ہمت اور حوصلہ بڑھاتی تھیں، لیکن اتفاق ایسا کہ دونوں کی وفات ایک ہی سال ہو گئی، جس کو عام الحزن، غم کا سال کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب طائف کا رخ کیا کہ شاید طائف والے میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، وہاں بڑے قبائل ہیں، با اثر اور مالدار لوگ ہیں، تو اگر ان کا ساتھ مل جائے گا تو اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کی جو راہ ہے، جو راستہ ہے، وہ میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ طائف گئے، طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو بدسلوکی کی وہ سیرت و تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ طائف سے واپس آئے مایوس، نا امید، رنجیدہ کہ اب اس دعوت کا مستقبل کیا ہوگا، فکر مند، لیکن اللہ کی مدد کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ سب سے پہلے طائف کے ہی ایک باغ میں عداس مسلمان ہوئے، واپسی میں ابھی آپ راستے میں تھے کہ جنوں کی ایک جماعت آئی، اس نے اسلام قبول کیا، حضرت جبریل کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آیا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، حکم دیں تو ان کو 2 پہاڑوں کے بیچ رکھ کر پیس دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ رحمت للعالمین تھے،
آپ کی شان رحمت کے خلاف یہ بات تھی۔ آپ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد مسلمان ہوگی۔ ان واقعات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو مزید تسلی دی، کہا کہ اے حبیب، اگرچہ روئے زمین والوں کو آپ کی قدر و قیمت نہیں معلوم، وہ آپ کی قدر نہیں کرتے، وہ آپ کی باتوں کو نہیں سنتے، وہ آپ کا جو احترام ہے آپ کو وہ احترام نہیں دیتے، آئیے میں آپ کو آسمانوں کی سیر کراتا ہوں۔ انبیاء کے درمیان آپ کا جو مقام ہے آپ اس کو دیکھیے، فرشتوں کے درمیان آپ کا جو مقام ہے آپ اس کو دیکھیے۔ حضرت جبریل براق نامی سواری لے کر آئے، آپ حرم مکہ میں تھے، سو رہے تھے، آپ کو جگایا، اپنے ساتھ سوار کیا، بیت المقدس پہنچے۔ انبیاء کرام وہاں پہلے سے موجود تھے، آپ نے ان کی امامت فرمائی، نماز ادا کی۔ اس امامت نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ ہی تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں۔ آپ کی خدمت میں دودھ اور شراب پیش کی گئی، آپ نے دودھ کو قبول فرمایا۔ حضرت جبریل نے کہا ہدیت الفطرۃ، آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے اور آپ کی امت بھی فطرت پر قائم رہے گی۔ اب بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچے، آسمان کا دروازہ بند، دستک دی گئی۔ دروازے پر جو فرشتہ مامور تھا پوچھا کون؟ حضرت جبریل نے کہا کہ میں جبریل۔ پوچھا کہ ساتھ میں کون ہے؟ کہا کہ محمد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف آسمانوں میں پہلے سے ہی موجود تھا۔ فرشتہ نے یہ نہیں پوچھا کہ کون محمد، پہلے سے ہی یہ فرشتے آپ کو جانتے تھے۔ آپ کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ اس پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم سے ہوئی۔ دوسرے آسمان پر گئے، وہاں بھی یہی بات پوچھی گئی، وہاں بھی آپ کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ، اور ساتویں آسمان پر البیت المعمور کی ٹیک لگائے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کو البیت المعمور دکھلایا گیا، آپ کو سدرۃ المنتہا دکھلایا گیا۔ آپ نے حضرت جبریل کو اس موقع پر ان کی اصل صورت میں دیکھا، اور بھی دوسری نشانیاں دکھلائی گئی۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، بابرکت وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندہ کو، بندگی یہ سب سے بڑی صفت ہے۔ اللہ چاہتا تو خلیل بھی کہہ سکتا تھا، اللہ چاہتا تو حبیب بھی کہہ سکتا تھا، لیکن یہاں اس موقع پر اللہ نے آپ کو اپنا بندہ کہہ کر یہ بتلا دیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے بندگی کی شہادت اور سند ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور اسی عبد کے لفظ سے اس بات پر بھی استدلال کیا گیا کہ اسراء و معراج کا یہ جو سفر تھا یہ خواب کا سفر نہیں تھا، آپ بنفس نفیس جسم اور روح کے ساتھ اسراء و معراج پر گئے تھے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات کے ایک پہر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر جس ذات نے کرایا وہ ذات پاکیزہ ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، مقصد بھی بتلا دیا، سفر اس لیے تاکہ اے نبی ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے اللہ کی بہت ساری نشانیوں کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، البیت المعمور کو دیکھا، حضرت جبریل کو ان کی اصل صورت میں دیکھا، انبیاء علیہ السلام کو دیکھا، جہنم کے داروغہ کو دیکھا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اے نبی ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ اسی موقع پر اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے 3 تحفے دیے گئے۔ پہلا تحفہ نماز کی صورت میں، جتنے فرائض ہیں، دین کے جتنے فرائض ہیں، سارے کے سارے فرائض فرشتہ کے واسطے سے، وحی کے ذریعے سے اس امت پر فرض کیے گئے، رسول پر وحی آئی۔ لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ اللہ نے براہ راست بغیر جبرائیل کے واسطے کے اپنے نبی کو یہ تحفہ عطا کیا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ 50 وقت کی نماز فرض کی گئی، تخفیف کر کے 5 وقت کی نماز باقی رکھی گئی، اور یہ بھی بشارت دے دی گئی کہ ان 5 وقتوں کی نماز کا ثواب 50 وقتوں کی نماز کے برابر ملے گا۔ دوسرا تحفہ اس موقع کا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، پڑھیے۔ ہر مسلمان کو یہ 2 آیتیں پڑھنی چاہیے۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، رب کے ساتھ ہمارا تعلق، انبیاء پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ سے دعائیں، معافی، توبہ، استغفار۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ میں سے ہر شخص آج کے ہی دن گھر جائیں، ترجمہ والا قرآن لیں، ان 2 آیتوں کو پڑھیں اور ان 2 آیتوں کا ترجمہ پڑھیں، تب آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ معراج کا کتنا عظیم تحفہ ہے جو اس امت کو دیا گیا۔ تیسرا تحفہ جو ہم سب گنہگاروں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ اللہ تیری امت کے ان تمام افراد کو جو شرک میں ملوث نہیں ہوں گے، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ یہ تیسرا تحفہ جو اس موقع پر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر کچھ مناظر بھی دکھلائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ
من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے۔ غور کیجئے، ناخن تانبے کے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا؟ تانبے کا ناخن اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں اسی تانبے کے ناخن سے۔ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں یاکلون لحوم الناس، جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں؟ آئیے سورہ حجرات کی طرف۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا ہے غیبت؟ ذکرک اخاک بما یکرہ، کسی شخص کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا۔ آج ہم میں سے ہر شخص اس گناہ میں ملوث ہے، الا من رحم ربی۔ ہماری کوئی مجلس، ہماری کوئی نشست غیبت سے خالی نہیں ہوتی۔ سزا دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر دکھلایا گیا کہ غیبت کرنے والے دنیا کے اندر لوگوں کی عزت پر ڈاکہ ڈالتے تھے، زبان کی نوک سے ان کی عزت کو نوچتے تھے۔ سزا یہ ہے کہ اب تانبے کے ناخن سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینوں کو نوچیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا منظر دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تقرض لسانہم بمقاریض من النار۔ ایک قوم ہے جن کی زبان آگ کی قینچی سے کاٹی جا رہی ہے، زبان کاٹی جا رہی ہے۔ کس چیز سے؟ آگ کی قینچی سے، آگ کی قینچی سے۔ جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ آپ کی امت کے خطبہ اور مقررین ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی امت کے خطبہ اور مقررین۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو لیکن خود عمل نہیں کرتے، خود عمل نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، آگے اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا یدخل الرجل فی النار فیجر اقطابہ۔ ایک شخص جہنم میں ڈالا جائے گا اور اپنی اتڑیوں کو کھینچ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا، یعنی اس کی آنتیں اتنی بڑھ جائیں گی، اتنی پھول جائیں گی، اتنی لٹک جائیں گی کہ پھر وہ نارمل چال نہیں چل سکتا۔ اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھوئے گا کہ اتڑیوں کو کھینچتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے گا۔ جہنمی اس کو دیکھ کر تعجب کریں گے، کہیں گے کہ آپ تو ہم کو بھلائی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، آپ یہاں کیوں ہیں؟ کہے گا
کہ میں بھلائی کا حکم تو دیتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، اور جس برائی سے روکتا تھا اس کو خود کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر دکھلایا گیا کہ ایسے خطیب جو کردار و عمل سے کورے ہیں، زبان کے دھنی ہیں، قیامت کے دن ان کی زبان آگ کے قینچی سے کاٹی جائے گی۔ تیسرا منظر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نہر میں غوطہ لگا رہا ہے اور اس کے منہ میں پتھر ڈالا جا رہا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ دنیا کے اندر سود کھانے والا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، خرید و فروخت کو اللہ نے حلال کیا، سود کو حرام۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے۔ جہاں سود ہوگا وہاں ترقی نہیں ہوگی، جہاں سود ہوگا وہاں برکت نہیں ہوگی۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایک آیت کریمہ میں کہا گیا کہ جو لوگ سود کا کام نہیں چھوڑتے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑیں۔ یہ کتنی بڑی دھمکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 62 بابا، 60 سے زیادہ درجے ہیں، سود کے 62 سے زیادہ درجے ہیں، اور سب سے معمولی درجہ کا گناہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ حرام کاری کرے۔ سود کے جو درجے ہیں ان درجوں میں سب سے معمولی درجے کا گناہ یہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لین دین پر غور کریں، اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر ہم کہیں سے اس بے برکتی کے عمل میں ملوث ہیں تو اصلاح کی کوشش کریں صدق دل کے ساتھ، اور اللہ سے اس کے لیے توفیق بھی طلب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے اندر جو خامیاں اور کوتاہیاں ہیں بار الہ تو ان کو دور کر دے، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، جب تک زندہ رکھ اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بھی اسی بات کا حکم دیتا ہے کہ انسان اور مسلمان اور خاص طور سے وہ لوگ جو دعوت و عمل کے میدان میں ہیں وہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی بات کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات اللہ کے نزدیک بہت ناراضگی کی ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم ایسی بات کہو جس پر تمہارا عمل نہ ہو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ۔